آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اللہ کا ذکر ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ واحد ایک ایسا عمل ہے اور واحد عبادت ہے جو بندہ کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کر تو اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوتا اور اللہ کے ساتھ عمل میں شریک ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے واحد یہ عمل ہے جس کا امر یعنی حکم دینے سے پہلے اپنے کرنے کی خبر دی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی بے شک اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، میں بھیجتا ہوں اور میرے ساتھ سب ملائکہ بھیجتے ہیں۔ پہلے دو خبریں دی ہیں، ہم بھیجتے ہیں، میں بھیجتا ہوں، اس کے بعد امت کو حکم فرمایا ایمان والو تم بھی بھیجا کر، یعنی میرے ساتھ اس سنت میں شریک ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا، یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے۔ ایک اپنے محبوب پر درود و سلام کا ایسا عمل ہے کہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس لیے گوشہ درود قائم کیا گیا کہ اس بہت بڑی سعادت میں امت شریک ہو سکے، اور تحریک منہاج القرآن کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہر یونین کونسل، ہر تحصیل میں یہ تو 24 گھنٹے دائماً چلنے والا ہے گوشہ درود، وہاں ویکلی بیسس پہ کر لیں، ہر ویکینڈ پر، مگر ہر ہفتے حلقہ درود قائم ہو، خواہ گھر سے ہی شروع کر لیا جائے۔ اور میری آرزو یہ ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ ہر گھر حلقہ درود بن جائے، ہر گھر حلقہ درود بن جائے، تاکہ کوئی گھر ملائکہ سے خالی نہ رہے، اور ہر گھر کے افراد کا نام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے دفتر میں روز پہنچتا رہے اور لکھا جاتا رہے۔ اور جتنی نسبت بارگاہ مصطفی اور بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے ذریعے پختہ ہوتی ہے، میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت و رسالت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی پختگی نسبت محمدی کی کسی اور طریق سے نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک راز کی بات بتاتا ہوں صرف ایک جملے میں، اس گوشہ درود کے قیام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی ذات حضور اتنے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوش ہوئے، اور جو نوازش اس گوشہ درود کے قیام کے بعد مسلسل 2 سال حرمین شریفین میں جب گیا ہوں جو ہوئی ہے منفرد نوعیت کی، وہ میری پوری 50 سال کی زندگی میں نہ تھی، اپنی نوعیت کی، ورنہ کچھ ایسی بھی تھی جو من وجہن بہت ہی بڑی تھی، بہت ہی بڑی تھی، مگر یہ اپنی نوعیت کی ایسی منفرد نوازشات تھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نوعیت کی نوازشات 50 سال کی زندگی میں نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے خوشی کا عنایت اور انعام ہے، گوشہ درود پر آقا خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا عالم ہوگا اس گھر کا اور اس گھر کے مکینوں کا کہ جب ہر گھر حلقہ درود بن جائے، آقا علیہ السلام کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وہاں گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب 2/3 رات گزر جاتی، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر آواز دیتے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ، لوگوں موت کا وقت آ گیا، قیامت کا نکارہ بج رہا ہے، قیامت قریب آ پہنچی۔ اپنے گھر والوں کو اس آیت کریمہ اور پیغام کے ذریعے اٹھاتے، پچھلی رات جب اٹھا دیتے تو عرض کرنے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات آقا علیہ السلام نے جب سب کو اٹھایا تو میں تو جاگ ہی رہا تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اصلی من اللیل فاجعل لک ثلث صلاتی، ثلث صلاتی، یا رسول اللہ میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں، پھر میں دعائیں کرتا ہوں، آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اور میں فاجعل لک ثلث صلاتی، اپنی دعاؤں کا اور ذکر اذکار کا 1/3 حصہ آپ کے درود و سلام کی وقف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ 1/3 حصہ، جتنا وقت میں عبادت کرتا ہوں اس میں 1/3 صرف درود و سلام پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشطر قال فاجعل لک شطر صلاتی، اور دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا میں کرتا ہوں کیا کافی ہے، آدھا وقت کر لوں، میں 1/3 کرتا ہوں، کیا آدھا وقت کر لوں؟ پہلے 1/3 پوچھا، آقا نے فرمایا ان شئت، جیسے چاہے، مگر فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور بڑھا لے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں تو محتاج نہیں ہوں، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجعل نصف صلاتی لک، آدھا وقت
آپ کے لیے کر دیتا ہوں، دعا آپ کے درود و سلام کے لیے کافی ہے۔ آقا نے فرمایا ان شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو چاہے تو اتنا رکھ، اور اگر بڑھا لے وقت میرے درود و سلام کا اور زیادہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا اجعل ثلثی صلاتی، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اب آپ کے درود و سلام کا وقت 2/3 کر دیتا ہوں، 2/3، الثلثان وفی روایت، 2/3 کر دوں، کافی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان شئت، تمہاری مرضی، اگر اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے خیر اللہ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر یہ فیصلہ کیا میں نے اجعل لک صلاتی کلہا، کہ میں یا رسول اللہ اپنی سارا وقت ذکر و اذکار کا آپ کے درود و سلام کی نظر کر دیتا ہوں، اور سوائے آپ کے درود و سلام کے اب اور کوئی ذکر کروں گا ہی نہیں، کوئی اور دعا مانگوں گا ہی نہیں، ساری رات جتنی دیر جاگوں گا صرف آپ پر ہی درود و سلام پڑھوں گا۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر یہ کر لو کہ سارا وقت مجھ پر درود و سلام ہی پڑھتے رہو، اگر یہ کر لو تو پھر تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کے ساری حاجتوں میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا دو باتیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے پوچھنے پر امر فرماتے گئے، اشارتاً امر فرماتے گئے، اشارتاً ترغیب دیتے گئے کہ وقت اور بڑھاؤ میرے درود و سلام کا، میرے درود و سلام کا وقت اور بڑھاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، میں تو محتاج نہیں، تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے تو میرا تب بھی کچھ نہیں فرق پڑتا، میرا تو اللہ ہی کافی ہے مجھ پہ درود و سلام کے لیے، تو اللہ کا درود ہی میرے لیے کافی ہے، تو مجھے اور کس کی حاجت ہے؟ لیکن خیر الک، تمہارے لیے بہتر یہ ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح نے صراحتاً اس بات کا امر دے دیا کہ اگر کوئی شخص سارے اذکار چھوڑ کر صرف درود و سلام پڑھتا رہے، نفلی اذکار، تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے امر دیا، آپ نے امر دیا، اور اس پر فرمایا کہ سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اب بولیے، تو آقا علیہ السلام نے گویا گوشہ درود قائم کروا دیا یا نہیں؟ بولیے، جب کہا ہر رات جتنی دیر جاگو صرف مجھ پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہو، تم مجھ پہ درود و سلام پڑھتے رہو، رب تمہارے کام کرتا رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے گوشہ درود کھلوا دیا، اللہ نے کھلوا دیا، ملائکہ مقرر کر کے ادھر پوری دنیا میں ملائکہ کو متعین کر دیا، گلیوں میں گھومو پھرو، ہر گھر دیکھو، ہر مسجد دیکھو، جہاں مجھ پر درود و سلام کی مجلس ہو بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ۔ ادھر قبر انور کے پاس ملائکہ مقرر کر کے کھڑے کر دیے ڈیوٹی دار، ہر وقت جو درود پاک پڑھے رجسٹر میں میری بارگاہ میں پیش کرتے جاؤ، خود بھی سنتے ہیں اور ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ اور دربار کی شایان شان یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ گھروں میں کوئی نماز ہی نہ پڑھو، نوافل تہجد سب نفلی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، اس کا حکم دیا عام حالات میں۔ تو مطلب چونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو میں گھروں کو قبرستان نہ بنا دو کہ وہاں نماز ہی نہ پڑھی جائے، نماز کی برکتیں دو گھر کو۔ اب دوسرا حصہ وہ علمی نکتہ ہے، پھر فرمایا ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بنا دو۔ لفظ عید آیا ہے تو کئیوں نے اس کا معنی بنا دیا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا دو، جس طرح بھیڑ لگ جاتی ہے عیدگاہ میں، عید پہ لوگ آتے ہیں اور میلہ لگ جاتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس طرح کثرت کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ معنی نکال لیا جو حدیث پاک میں نہیں تھا، اس طرح بھیڑ لگا کے میری معاذ اللہ ثابت کرنا چاہا کہ منع فرمایا میری قبر پہ ہجوم در ہجوم، قافلے در قافلے، اور اس طرح نہ آیا کرو معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کا نہ یہ معنی اور منشا تھا نہ ہے، یہ منشا نہیں، بلکہ دراصل اس کا معنی یہ ہے لا تجعلوا قبری عیدا، عید عاد یعود سے ہے، اور عید کہتے ہیں اس دن کو جو سال کے بعد پلٹ کر آئے، عید کہتے ہیں اس دن کو، بولیے، جو سال کے بعد پلٹ کر آئے اور پورے 12 مہینے درمیان میں نہ آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو، میرے مزار کو عید نہ بنا دو کہ سال کے سال آیا کرو اور پورے 12 مہینے حاضری نہ دو، کہ جب حج کرنے آؤ تو حج کے بعد سال کے بعد آؤ، اسے عید نہ بناؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو نہ آ سکیں ان کے لیے بھی خیر ہے، جہاں ہیں درود و سلام کی غفلت نہ کریں کہ وہاں جائیں گے تو پڑھیں گے، نہیں، جہاں کہیں ہو صلو علی وسلموا حیث ما کنتم، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو، فسیبلغنی
سلامکم و صلاتکم، سیبلغنی کا فاعل سلام اور صلات ہے، ملائکہ فاعل یہاں نہیں ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ صلات و سلام پڑھا کرو، تمہارا صلات و سلام خود ڈائریکٹ مجھے پہنچتا ہے، خود پہنچتا ہے بغیر فرشتوں کے ذریعے۔ جب ملائکہ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، بات کو سمجھیں، وہاں حدیث کے لفظ آتے ہیں یبلغونی من امتی السلام، وہاں باب تفعیل سے ذکر کیا گیا ہے، یہ بات بڑی توجہ کی بات ہے، باب تفعیل تبلیغ سے، یبلغونی کہ ملائکہ مجھے سلام پہنچاتے ہیں، ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اتنے ہزاروں لاکھوں ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں میرا امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ اس کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے ہے، جہاں ملائکہ کے ذریعے جاتا ہے وہاں یہ لفظ آتا ہے یبلغونی، یبلغ بلغ یبلغ تبلیغاً، باب تفعیل سے، وہاں تبلیغ کے مصدر سے ہے فرمایا، یا اس طریق سے فرمایا، یا فرمایا دو باتیں، ان صلاتکم معروضۃ علیہ، کہ تمہارا صلات اور سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ جب آپ حلقہ درود قائم کریں گے یا تسبیح سے توجہ کر کے آقا پر درود و سلام پڑھیں گے، آپ کا درود و سلام ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا، آقا علیہ السلام خود سنیں گے، اور ساتھ ہی ملائکہ بھی پیش کر دیں گے۔ وہ دربار کی عظمت کا تقاضا ہے کہ سپاہی بھی پیش کریں، درباری بھی پیش کریں، اور مالک اور بادشاہ کو خود تو خبر ہوتی ہے۔ پھر جب مجالس اور حلقات درود قائم کریں تو جمعرات کی شام یا جمعہ، وہ اہتمام اس تاریخ کو کریں، جمعرات کی شام عصر سے لے کر جمعہ کی مغرب تک، یہ 24 گھنٹے کا وقت ہے، جمعرات کی عصر سے ملائکہ آ جاتے ہیں، اور جمعہ کی مغرب تک یہ پورا وقت ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش ہونے کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فی خلق آدم وفی قبض وفی النفخ وفی الصعق فاکثروا علی من الصلاۃ، جمعہ کا دن افضل دنوں میں سے ہے، فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام کیا کرو، کثرت کیا کرو، کہ یہ وہ دن ہے فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، اس دن بطور خاص تمہارے درود و سلام مجھے پیش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تورد علیک صلاتنا وقد علمت، یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو اس وقت درود و سلام ہمارے آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث کی نص سے صحیح اور نص سے صریح نے یہ بات بغیر شک و شبہ کے ثابت کر دی کہ آقا علیہ السلام اور انبیاء کی حیات وصال کے بعد نہ صرف روحانی ہوتی ہے بلکہ جسمانی بھی ہوتی ہے، اور خود جواب دینا درود و سلام کا یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور سیاستہ میں سنن ابی داؤد میں آئی ہے، باب زیارت القبور، ابو داؤد شریف میں، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور امام بیہقی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، کنز العمال، ہر امام نے پھر اپنے اپنے طریق سے حدیث کی روایت کی، حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی مسلمان روئے زمین پر کائنات ارضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں، پوری کائنات ارضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں، فرمایا ما من احد یسلم علی، کوئی ایک شخص نہیں ایسا جو مجھ پر سلام پڑھے، جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی، حتی ارد علیہ السلام، میں خود اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔